جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی ولایت سے نوازتا ہے تو اس کو خاص مرتبہ، خاص مقام عطا کرتا ہے۔ ان مراتب میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ اپنے اس ولی کو نگاہ ولایت عطا کرتا ہے، اور ولی جب اپنی نگاہ ولایت سے دیکھتا ہے تو پھر اس ولی کی نگاہ ولایت اگر مردے پر پڑے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر کافر پر پڑے تو کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اور ایک پر پڑے تو مسلمان، اور اگر لاکھوں پر پڑے تو سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف سے سفر کیا، فرمایا آج ہم عراق چلتے ہیں۔ اپنے مریدوں کو، چند مریدوں کو ساتھ لیا، عراق تشریف لے گئے۔ عراق میں ایک قوم تھی جس کو کرد قوم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کردستان یہ جگہ کا نام تھا، علاقے کا نام تھا۔ قوم کرد وہاں پر بستی تھی، اور یہ سارے کے سارے غیر مسلم تھے۔ تعداد کتنی تھی؟ لاکھوں افراد پر یہ بستی مشتمل تھی، ایک نہیں لاکھوں لوگ رہتے تھے، لیکن سارے غیر مسلم۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا تو آپ کے دل میں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بیدار ہوا۔ فرمایا آج چلو ہم ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، ان کی طرف کوئی جاتا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان لاکھوں افراد پر مشتمل بستی کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے جو مصر میں، شام میں جا کر جنہوں نے باقاعدہ پڑھا، اور مسلمانوں کے جو عقائد ہیں، مسلمانوں کے جو نظریات ہیں، مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، یہ انہوں نے وہاں جا کے سیکھے۔ تو واپس آ کر یہ لوگوں کو، اپنے یہود و نصارہ کو، عیسائیوں کو اپنے مذہب پر مضبوط کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ہمارا کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے، اور اگر ان کے علاقے میں کوئی آتا تو سب سے پہلے وہ اپنے عالم سے بات کرواتے۔ تو عالم ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے عقائد بھی جانتا ہوتا، مسلمانوں کے اعمال کا بھی اسے پتہ ہوتا، تو وہ آنے والے کو لاجواب کر کے وہیں سے واپس کر دیتا۔ اس طرح ان کو کوئی نیکی کی دعوت یا پیغام نہیں پہنچا پاتا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو ساتھ لیا، فرمایا ہم اس کرد قوم کی طرف چلتے ہیں۔ عراق تشریف لائے، اور عراق سے پھر اس کرد بستی کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جاتے ہی آپ نے پہلا پیغام دیا، فرمایا یہاں کے جتنے سردار وڈیرے ہیں ان سب کو جمع کرو۔ عوام سے ابتدا ہی نہیں کی، جانتے تھے کہ اگر سردار وڈیرا آ جائے گا تو پھر اس کی دیکھا دیکھی میں، اس کی محبت میں، پیار میں دوسرے بھی آ جائیں گے، اور کئی لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ ہے، بڑے پہ ہاتھ رکھیں، وہ آ گیا تو نیچے والے بھی آ جائیں گے، اور اگر بڑے کو آپ نے بڑے پہ ہاتھ نہیں رکھا، اسے دعوت نہیں دی، نیچے والوں کو دے کر آ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ نیچے والے بڑے والے کے ڈر سے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ بھی نہ آئے۔ یہی طریقہ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کا تھا۔ تو آپ نے جاتے ہی فرمایا اے کرد قوم، اپنے وڈیروں کو، سرداروں کو جمع کرو، اور میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو کرد قوم نے اپنے وڈیروں کو، سرداروں کو جمع کیا جو ہزاروں پر مشتمل تھے۔ جب بستی اتنی بڑی ہے جس میں لاکھوں لوگ ہیں تو پھر وڈیرے بھی ظاہر ہے اتنے زیادہ تھے۔ اچھا، غوث پاک کی یہ شان ہے، یہ کمال بلکہ خصوصیت ہے کہ غوث پاک علیہ رحمہ نے جب بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، پوری زندگی میں جب بھی، تو آپ کی زندگی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ کی اس دعوت میں سامنے غیر مسلم ہوتا تو وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ جیسے غوث اعظم نے محفل سجائی ہوئی ہے، واعظ و نصیحت بھی کرتے، ہفتے میں 3 دن غوث اعظم جیلانی
باقاعدہ محفلیں کرتے تھے. جو آج ہم محفلیں کر رہے ہیں نا یہ وہاں سے چلی ہوئی آ رہی ہے اہتمام کے ساتھ, جیسے یہ اہتمام کیا ہے. غوث اعظم جیلانی ہفتے میں 3 دن اہتمام کے ساتھ محافل سجاتے ہیں, اور اس محافل میں چند افراد نہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ بھی شرکت کرتے. اور ایکو ساؤنڈ کا دور نہیں تھا, لائٹنگ کا دور نہیں تھا. کمال یہ تھی کہ ایک اجتماع میں اگر ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ بھی آئے تو غوث اعظم جیلانی جب خطاب فرماتے تو آپ کی جو آواز سامنے والا بیٹھ کر سنتا, سیم یہی آواز سب کے آخر میں جو بیٹھا ہوتا اس تک بھی پہنچ رہی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ پیچھے آواز نہیں آ رہی, مائک صحیح نہیں ہے, ایکو خراب ہو گیا, نہیں. یہ اللہ نے آپ کو کمال عطا کیا تھا کہ قریب بیٹھا ہوا جو آپ کی آواز سن رہا ہے, گفتگو سن رہا ہے, سیم یہی جملے, یہی آواز, یہی انداز وہ آخر والا بھی سنتا. اور یہ بھی کمال تھا کہ اس لوگوں میں چاہے سامنے 10 بیٹھے ہوں یا ہزاروں ہوں یا لاکھوں ہو, اگر آپ کے محفل میں کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوتا تو آپ کے بیان کا یہ اثر ہوتا تھا کہ محفل جیسے ختم ہوتی وہ غیر مسلم اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن جاتے. خود فرماتے ہیں میری کوئی محفل ایسی نہیں گزری کہ میں نے بیان کیا ہو اور کسی غیر مسلم نے کلمہ نہ پڑھا. اب یہی جذبہ, یہی شوق, یہی محبت, یہی پیار لے کر, یہی تڑپ لے کر, دین کا درد لے کر غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ اس سخت قوم جو کرد قوم کے نام سے مشہور تھی ان میں تشریف لے گئے. المختصر وڈیروں کو جمع کیا. اب وڈیروں نے کیا کیا, جو ان کے علماء تھے جو مصر سے شام سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے ان کو بھی بلا لیا, یہ بھی آئے. اب غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی, ان کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش فرمائی. گفتگو کرتے 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 ان کے ایک عالم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا, کہا عبد القادر جیلانی آپ حضور کے امتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں حضور کا ادنا غلام ہوں. اس نے کہا آپ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی ہے, کیا آپ اس حدیث کو جانتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کون سی حدیث, بیان کرو. اب اس عیسائی عالم نے غوث پاک علیہ رحمہ کے سامنے وہ حدیث بیان کی. حدیث کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. اب اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا. میری امت کے علماء, علماء سے مراد اہل سنت و جماعت کے مستند علماء. آقا فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ امتی نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ آپ کے نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. آپ بتائیے کیا آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا؟ غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے آقا نے یہ دعویٰ کیا ہے. اس نے کہا اچھا اس کا مفہوم کیا ہے؟ پڑھا ہوا تھا نا. اس نے کہا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امتی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا, تو پھر حضور کا امتی ہمارے نبی کی طرح کیسے؟ مثلا اس نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ حضور کے امتی ہیں, تو آپ ہمارے نبی کی طرح کیسے ہو سکتے؟ تو غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ پر قربان, خالی ولی نہیں تھے, عالم بھی تھے, کمال کے عالم تھے. تو آپ نے فوراً وضاحت کی, فرمایا اس حدیث کا مطلب جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, آپ بتائیں. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی نبی کی طرح بن گیا. فرمایا نہ, امتی نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبوت اعلیٰ مرتبہ ہے, اعلیٰ سب سے بڑا مرتبہ. اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا تو وہ نبوت اور رسالت ہے, اس سے اوپر کوئی مقام نہیں. نمبر 2, نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے,
گناہ کرنا تو دور کی بات، نبی گناہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، جبکہ امتی تو سراپا گناہ ہوتا ہے، امتی تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو امتی نبی کی طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی اپنی امتوں میں نیکی کی دعوت دیتے تھے، اسی طرح میری امت کے علماء بھی میری امت کو نیکی کی دعوت پیش کریں گے۔ کافر ہوگا تو اسلام کی دعوت دیں گے، گمراہ ہوگا تو ہدایت کی دعوت دیں گے، اسلام کا نور پھیلائیں گے، لوگوں کو نیک اعمال کی طرف راغب کریں گے اور لوگوں کو گناہوں سے بچائیں گے۔ انبیاء جس طرح نیکی کی دعوت دیتے تھے، سفر کرتے تھے، لوگوں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے احکام پہنچاتے تھے، فرمایا اسی طرح یہی کام جو نبی چوں نے کیا، یہی کام میری امت کے علماء بھی کریں گے۔ وہ بھی لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کو بھی جا کے نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ تو اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا امتی نبی کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی نیکی کی دعوت دیتا ہے امتی بھی دے گا، نبی گناہوں سے روکتا ہے امتی بھی روکے گا، نبی تبلیغ کرتا ہے میرا امت کے علماء بھی تبلیغ کریں گے۔ لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ اس امت کے عالم ہیں۔ غوث پاک بہت بڑے ولی تو تھے ہی تھے، لیکن بہت بڑے عالم بھی مشہور تھے۔ خدا کی قسم اتنے بڑے عالم تھے کہ اس وقت اگر پوری دنیا میں علماء کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں آتے تو آپ چند ہی لمحوں میں ان بڑے بڑے علماء کے مسائل کو حل فرما دیتے۔ ان کی عقلیں حیران ہوتی تھی کہ یہ بات، اس کا جواب ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آیا۔ المختصر اس نے کہا میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ حضور کے امتی ہیں اور آپ حضور کی امت کے عالم ہیں، تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اب نگاہ ولایت ڈالی، اب دل پر توجہ کی اس کے، تو سمجھ گئے یہ کیا چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ وہ کام کر کے دکھائیں جو میرے نبی نے کیا تب میں آپ کی بات مانوں گا۔ غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے اسے حکم دیا، فرمایا بول تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے، ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب چاہتے کسی بھی مردے کو آپ ٹھوکر مارتے تو اللہ اسے زندگی عطا فرماتے۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اگر آپ کوئی پرندہ بنا لیتے اور اس میں آپ پھونک مارتے، اگرچہ وہ پرندہ مٹی کا بنا ہوتا تھا، بے جان ہوتا تھا، مگر آپ دم کرتے تو اللہ اس میں جان پیدا کر کے اسے جاندار بنا دیتا۔ آپ حضور کی امت کے علماء ہیں، آپ عالم ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اگر آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں آپ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے، اور آپ جس دین کی ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے۔ غوث اعظم جیلانی پر قربان ارشاد فرمایا جو کام تمہارے نبی نے کیا اگر میں وہ کر کے دکھاؤں ایمان لاؤ گے؟ کہا ہاں ایمان لائیں گے۔ میرے آقا غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا چلیے قبرستان، کرد کے مشہور و معروف قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اب وہ سارے سردار، وہ سارے وڈیرے غوث پاک جیلانی علیہ الرحمہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ قبرستان پہنچے اور آپ نے اس عیسائی پادری سے کہا جو سب سے پرانی قبر ہو اشارہ کر۔ یہ نہیں کہ ابھی کل انتقال ہوا تازہ قبر، نہیں، فرمایا سب سے جو پرانی قبر ہو اشارہ کر، میں اسے زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اس عالم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا جو سب سے پرانی تھی، جس کو 1 سال 2 سال نہیں کئی صدیاں گزر چکی تھی، قبر کا خالی نام و نشان تھا۔
قبر مٹ چکی تھی۔ عیسائی نے کہا اگر آپ حضور کی امت کے عالم ہیں تو جس طرح میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتا تھا، آپ اس مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ علماء نے لکھا، غوث اعظم جیلانی کے خلفاء کہتے ہیں غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ جلال کی کیفیت میں آئے، نگاہ ولایت ڈالی اور قبر کے قریب تشریف لے گئے اور جا کر قبر کو ٹھوکر ماری اور فرمایا قم باذن اللہ، اے فلاں اللہ کے حکم سے فوراً زندہ ہو جا۔ ابھی اس قبر والے نے غوث اعظم جیلانی کا فرمان سنا، قبر پھٹی اور مردہ کفن پہنے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب قبر میں ہے، کھڑا ہوا، قبر پھٹ چکی ہے، اوپر دیکھا غوث اعظم جیلانی سامنے تھے، تو مردے نے کیا کیا؟ فوراً سر کو جھکا کر ہاتھ باندھ لیے اور کہا السلام علیکہ یا غوث اعظم، اے غوث اعظم جیلانی آپ کو مجھ فقیر کا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ آنے والی ہستی غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ نے اس سے فرمایا، اس نے کہا حضرت کیا قیامت قائم ہو گئی؟ قبروں سے تو تب اٹھیں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ تو کہنے لگا حضرت کیا قیامت قائم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوئی، بس ان کو دکھانا تھا کہ اللہ نے میرے محبوب کو تو بڑی شانوں سے نوازا ہے، میں حضور کا ایک ادنا سا غلام بھی چاہوں تو میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ان کو بتا تو کون ہے؟ اس نے نام بتایا، باپ کا نام بتایا، کہا کتنے سال ہو گئے انتقال کیے؟ اس نے کہا ہزاروں سال گزر گئے۔ فرمایا کس نبی کا امتی ہے؟ اس نے عرض کیا میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے دانیال علیہ السلام پر ایمان لایا اور دانیال علیہ السلام کے دین پر مجھے موت آئی، اس وقت سے لے کر اب تک قبر میں ہوں۔ غوث اعظم جیلانی علیہ نے فرمایا بس تو واپس جا۔ وہ قبر میں بیٹھا، لیٹ گیا، قبر شک ہوئی۔ اب غوث اعظم جیلانی نے اب نگاہ ولایت ڈالی، والناشرات نشرا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے ان ولیوں کی نگاہوں کے فیض کی قسم کہ جو ولی اگر غیر مسلم پہ بھی ڈال دے تو میں اسے کلمہ کی توفیق دے کر اسلام میں قبول کرتا ہوں۔ مجھے اپنے اس ولی کی نگاہ ولایت کی قسم کہ اگر وہ ولی اپنی نگاہ ولایت کسی مردے پہ ڈال دے تو میں ولی کے صدقے اسے بھی زندہ کر دیتا۔ اب غوث اعظم جیلانی نے اپنی نگاہ ولایت ان سرداروں پر جب آپ نے ڈالا تو آپ کے خلفاء نے لکھا غوث اعظم کی نگاہ ولایت کی برکت سے وہ سارے سردار کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان ہوئے، اور کرد قوم جو لاکھوں افراد پر مشتمل تھی غوث اعظم کی ایک نگاہ سے پوری قوم نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ سارے سردار وڈیرے بھی غوث اعظم کے غلام بن گئے، مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لائے، رب پر ایمان لائے، اور اس قوم کو سرداروں کے جتنے ماتحت لوگ تھے وہ پوری کرد قوم جو لاکھوں افراد پر مشتمل تھی میرے آقا غوث اعظم جیلانی کی نگاہ فیض، نگاہ ولایت سے کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی کو قبول کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے ولیشوں کو وہ نگاہ عطا کرتا ہے، وہ فیض عطا کرتا ہے، وہ ولایت کا منصب عطا کرتا ہے کہ اللہ کا ولی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اگر وہ چاہے تو مردے کو بھی نگاہ ڈال کر زندہ کر سکتا ہے، اور چاہے تو کافر کے دل پہ نگاہ ڈال کر اسے بھی مسلمان بنا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی غوث اعظم جیلانی سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہمیں بھی غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ سے ان کی نگاہ فیض کو مانگنا چاہیے، ان کے نگاہ ولایت کا حصے کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اگر غوث اعظم جیلانی نے ایک بار بھی ہم پر نگاہ ڈال دی، خدا کی قسم یہ دنیا بھی سنورے گی، قبر آخر بھی سنور جائے گی۔ آئیے مل کر آپ بھی غوث اعظم جیلانی کی کہ ذکر میں شامل ہو جائیے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، شان ہے غوث
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا علم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا علم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا